خوب اب ہم اس نور کو کہ جو ہمیں مل رہا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے آگے لے کر چلنا ہے. شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے جان محترم. اب اس کی اگزامپل نور کی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آج جمعرات کی رات سے لے کر جمعے کی عصر تک ہمارے محرومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی نگاہیں اپنے گھروں کے اوپر ہوتی ہیں، اپنے فرزند، اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنی زوجہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں. کیا نگاہ کرتے ہیں کہ کچھ انہیں ملے گا، کچھ انہیں ملے گا. کیا ملے گا؟ مثال کے طور پر آپ فاتحہ دیتے ہیں، پانی پہ فاتحہ دیا، کھانا فاتحہ دے دیا، کسی کو کھلا دیا کھانا یا جو بھی کر دیا، لباس ان کے لیے کسی کو صدقہ دے دیا، تو کیا یہ لباس ان کو جا رہا ہے؟ کیا یہ کھانا ان کو جا رہا ہے؟ کیا جا رہا ہے؟ اس عمل کا نور ٹرانسفارم ہو رہا ہے، ٹرانسفارم ہوتا ہے. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں شب جمعہ گزر گئی، شب جمعہ کی رات تھی، سو رہا تھا، اچانک سے خواب دیکھا، خواب میں اپنی والدہ مرحومہ کو دیکھا، اور کیا دیکھا کہ عالم برزخ ہے، اور مجھے کہہ رہی ہے کہ بیٹا کیا کیا آج؟ میری عزت جو تھی روحوں کے درمیان میں وہ خراب کر دی تم نے. اب یہ بیچارہ پریشانی میں اٹھا پسینے پسینے کہ ماں نے کیا کیا، عالم ارواح میں ماں چلی گئی ہے. اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ تم نے آج کیا کیا ہے کچھ ماں کے لیے؟ کہا کہ میں کھانا منگا رہی تھی تو غریب کو کھانا دینا تھا لیکن اچانک سے باہر فقیر کی آواز آئی تو میرے پاس برتن نہیں تھا کوئی، تو میں نے وہ ایک تشت جو حمام میں رکھا ہوا تھا میں نے اس میں کھانا رکھا اور دے دیا. کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کیونکہ جو یہاں دو گے وہ وہیں ویسا ہی جاتا ہے نور. تم نے جس طریقے سے دیا وہ ویسا ہی نور. میری ماں کہہ رہی میری عزت خراب ہو گئی، کس میں میری بہو نے کھانا دیا مجھے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، ان کو ملتا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے جناب. رجب علی خیاط بہت بڑے عارف، عالم غیب ہٹا ہوا شخص کہتا ہے کہ میں کسی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے ایک گروہ کی صورت میں ان کے ساتھ گیا اور کہا کہ میری ماں کی قبر بھی ادھر تھی، لیکن کیونکہ لوگوں کے ساتھ گیا تو اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں اب الگ سے جاؤں اور فاتحہ پڑھوں. جیسے ہی میں قبرستان سے باہر نکلنے لگا، قبرستان کے دروازے پر رجب علی خیاط نے مجھے روکا، کہا عالم برزخ میں تمہاری ماں خدا سے شکوہ کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بغیر فاتحہ پڑھے واپس جا رہا ہے. کیا ہے؟ نور. قرآن کی تلاوت کی، ہدیہ کیا، نور. آئیے اس مجلس سے ایک نور اپنے محرومین کی قبر پہ بھیجتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد. اور جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس عالم میں اس نور کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت. قبر میں، قبر کے اوپر آپ سولر پلیٹس لگا دیں، قبر میں روشنی ہوگی کیا؟ نہیں. قبر کے اوپر لائٹ جل جائے گی، اندر روشنی خود لے کے جانی ہے، خود لے کے جانی. کیا کروں؟ آیت اللہ غازی طباطبائی وہ کسی نے بعد میں دیکھا ان کی ڈیتھ کے بعد، ان سے پوچھا کوئی حسرت، بہت بڑے عارف تھے ہاں، کوئی حسرت ہے زندگی میں جو نہ کی ہو؟ کہاں ایک حسرت ہے. کہا میں ہر روز ایک دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، کاش میں نے کئی دفعہ ایک دن میں زیارت عاشورہ پڑھی ہوتی. نور ہے، نور. کیوں کہا شب جمعہ شعر مذاق ایسی چیز نہیں کرو جمعے کی رات؟ کیوں؟ شب جمعہ خاص نور ہے، خاص. مفاتیح الجناح میں ایک
روایت نقل کی گئی ہے، کوٹ کی گئی ہے، کیا؟ شب جمعہ جو جوان خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ یا خوب یہ نور ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ غزان محترم، بہرحال ہر عبادت، ہر عمل ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، خیرات یعنی خیر کو نکالتا، پروڈیوس کرتا، نور ہے۔ ماں باپ نے ڈانٹا، آپ خاموش ہو گئے، نور آ گیا۔ آپ نے بحث کر دی، نور چلا گیا۔ قرآن کیوں کہہ رہا ہے اف نہ کہو، اف نہ کہو؟ نماز پڑھی، عبادت کی، ساری رات ماتم داری کی، شب داری کی، گھر گئے، ماں نے باپ نے کچھ بول دیا اور آپ نے جواب دے دیا، نور گیا۔ اب آپ خود ان چند دنوں میں جو نور بچایا مل رہا ہے، اس کی حفاظت آپ خود دیکھ لیں نا، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کتنی نور کی حفاظت ہے۔ سب کچھ کیا، عبادت کی، سارے کام کیے، سوتے وقت ہاتھ میں موبائل اٹھا لیا، پھر کو پوسٹیں دیکھ لیں، نور گیا، چلا گیا۔ ایسا نہیں، جتنا نور رہے گا، ایک شہید سارے کام کیے، سوتے وقت ہاتھ میں موبائل اٹھا لیا، پھر کو پوسٹیں دیکھ لیں، نور گیا، چلا گیا۔ ایسا نہیں، جتنا نور رہے گا، ایک شہید کے بارے میں ایک عالم دین کہتے ہیں کہ اس کے اندر دو کوالٹیز تھی۔ ایک کوالٹی کہ وہ اپنے پروفیشن میں بہت ہائی تھا، شہید ہو گیا، جس کی سائنٹسٹ تھا۔ دوسرا، اس کی عبادت رات کی تنہائی میں بہت زبردست تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ روز قیامت روز ظلمات ہے، روز حسرت ہے، خورشید نہیں ہے، سورج نہیں ہے، قیامت میں اندھیرا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے وجود سے قیامت میں، روز محشر میں نور نکلے گا، نور، اور اس نور کے روشنی میں کئی لوگ راستہ طے کریں گے، کئی لوگ۔ تو عالم دین کہتے ہیں ان کے والدین کو، آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے، ایک۔ تو کیا میں نور کی حفاظت کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن میرے وجود کے نور کی وجہ سے؟ دو طالب علم رات کی تاریکی میں مشہد میں، پہلے لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، روشنی نہیں تھی، ایسی کا اتنا اندھیرا ہوتا تھا مشہد میں کہ ہم دیواروں کو ہاتھ لگا کے پکڑ کے مولا کے حرم جاتے تھے۔ ایک رات ہم جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ کوئی سامنے چل رہا ہے اور اس کے وجود سے نور نکل رہا ہے، نور نکلتا ہے، پھر بجھ جاتا، پھر نکلتا ہے، پھر بجھ جاتا۔ کہتے ہیں ہم اس کے قریب پہنچے، ہم نے کیا دیکھا؟ کون ہے؟ شیخ عباس قمی، صاحب مفاتیح الجناں، جنہوں نے مفاتیح الجناں لکھی ہے، وہ تھے۔ تو ہم نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے، نور ہے، جانے۔ یہ بہت ڈیٹیل اور بڑا سخت ٹاپک تھا، میں نے پوری کوشش کی کہ اس کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ عزیزان محترم، دشمن یہی چاہتا ہے، گناہ کے ذریعے، فساد کے ذریعے، اخلاقی برائیوں کے ذریعے ہمارے اس نور کو چھین لے۔ خود بچائیں اس کو، خدا کی بارگاہ میں طلب کریں کہ پروردگار مجھے طاقت دے کہ میں اس نور کو بچا سکوں۔ کربلا انہی نوروں کی آماج گاہ ہے۔ دشمن سمجھا میں بدن کاٹ رہا ہوں، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ بدن ایسا نور نکالیں گے جو زمانوں اور مکانوں کو چیرتے ہوئے آج بھی ہمیں ہدایت کر رہے ہیں۔ ہدایت کر، نور ہے نا یہ، نور
جس کا دل صاف ہے اسے کربلا نظر آ رہی ہے، اسے حسین، علی 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 علی